علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ شاہ مرداں روح یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ برائے بلندی درجات و ایصال ثواب والدہ مرحومہ محسن رضا حیدر رضا من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومہ کی مزید بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی العظیم المتجلی لخلقہ بخلقہ وناشر فضائل محمد وآلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید فی سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیجئے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے۔ آپ تمام سامعین بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ کچھ لمحے آپ کے ساتھ بیٹھ کر فرش ادا پر آپ کی معیار سماعت کو بھی دیکھتے رہے، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس میں بعض لوگ اس خوف سے نہیں بولتے کہ ابھی موت کی بات ہوگی، ابھی قبر کی گفتگو ہوگی۔ توجہ ہے؟ تو موت اور قبر سے وہ ڈرتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ سلامت رہے آپ۔ میں یہی دیکھنا تھا جو بول پڑے ہیں، انہیں موت سے کیا خطر، کیا ڈر، جن کے 14 وارث ہوں، ہمارے اور ان کے جنازے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرا چہرہ آپ کے لیے نیا ہوگا، لہجہ نیا ہوگا، ذکر تو وہی ہے جو آپ سنتے آئے ہیں، لہذا وقت نہیں ہے میں آپ کو آزماؤں، آپ مجھے آزمائیں۔ جتنا وقت ہے جلدی میں بات بھی مکمل کر لیں۔ جنازے فیصلہ کر دیتے ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں وہ جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، گھر آتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اور جن کے وارث ہیں آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ غسل کے بعد قبرستان جانا، پھر قبر تک منزلیں طے کرنا، جن سے آپ کے کان آشنا ہے وہی بات ہے، اس کے بعد منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔
اور پھر قبر میں اتار کے ایسے نہیں آ جاتے، ایک بندہ سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور وہ عربی میں باتیں شروع کر دیتا ہے، اسمع وافہم، سن بھی لو سمجھ بھی لو، خالی تو ہوتا نا سن لو، چلو دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، سمجھ بھی لو، یعنی یہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے جن کے دل میں ولایت کا جوہر نہیں اور خود کو زندہ سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے روانی میں کیا کہہ دیا، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہاتھ سلامت رہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دیکھو کفن میں لپٹا ہوا ہے، قبر میں اترا ہوا ہے، پھر بھی کندھے ہلا کر کہا جا رہا ہے سن بھی لے سمجھ بھی لے، بتا رہے ہیں دل میں علی کی محبت ہے، مر کے بھی مرا نہیں ہے۔ یہ آپ کا رابطہ بحال ہو جائے میرے ساتھ، توجہ آپ کی حاصل کر لو، اس لیے چند جملے۔ ماتمیوں کی والدہ جن کے سال ثواب کی مجلس ہے، ماتمی ہے نا، اس ماں کا مقام کیا ہے جس کے بچے ماتمی ہوں؟ یا تو آپ میرے مزاج کو جانتے ہوتے تو پھر یہیں سے بات ہی ساری اس پر ہوتی، لیکن میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جتنے آپ بیٹھے ہو یہاں پر نصیب والے ہیں، آپ بختوں والے ہیں جو آپ کو یہ فرش ملا ہے اور دنیا کی بھیڑ چھوڑ کے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ حدیث پڑھوں یہ آپ کو بتا دوں، ایصال ثواب کی مجلس میں ثواب دوہرا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ایصال کر رہے ہیں۔ اپنے ہی ادھر زندگی سے مثال لے لیجئے، آپ کا کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی دوست اگر منتقل ہو جائے کسی دوسرے ملک میں، یہاں سے آپ اس کی کوئی پسندیدہ چیز بھجوائیں، کوریئر والے لے جائیں گے تو جیسے ہی اسے ملے گی فوراً، کیونکہ اب تو زمانہ آسان ہو گیا، فوراً سے فون اٹھائے گا، آپ کو فون کرے گا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، پردیس میں تم نے مجھے یاد رکھا۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ کوریئر والے ثواب نہیں لے جاتے، فرشتے لے جاتے ہیں۔ ثواب دوہرا کیسے یہ بتا رہا ہوں، جب فرشتے لے جاتے ہیں نا، وہاں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا، اس میں قصیدہ پڑھا گیا، فضائل پڑھے گئے، مصائب پڑھے گئے، آیت پڑھی گئی، روایت پڑھی گئی، نوحہ پڑھا گیا، مرثیہ پڑھا گیا، یہ ثواب تمہیں ایصال کیا گیا ہے۔ تو وہ وہاں سے بیٹھ کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ مجلس میں کون کون آیا تھا؟ اور پھر وہاں سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں، وقت تیزی سے گزرتا ہے، وقت تو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہر وہ شخص اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ میں نہیں کہہ رہا 5ویں امام، 6ٹھے امام، ابھی سے لے کر پچھلی بھی اور آگے تک دیر میں نے پڑھنا ہے یا آپ نے پڑھوانا ہے۔ کانوں سے سن کر کانوں تک پہنچانے کی نہیں، آنکھوں سے پڑھ کر سماعتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو اتنا سفر کر کے بندہ کراچی سے آئے، اتنی ذمہ داری بھی اٹھائے، تو جو فرش پہ بیٹھے وہ دائیں بائیں دیکھے تو پھر مزہ تو نہ آیا۔ آپ دیکھتے مجھے رہیے گا تو پھر تسلسل جاری رہے گا۔ 5ویں امام، 6ٹھے امام فرماتے من وجد برد حبنا علی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ فإنہا لم تخن آباءہ۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے فضائل سن کر ہماری محبت کی ٹھنڈک کو دل میں محسوس کرے، حدیث پڑھی ہے میں نے، متن بھی ساتھ پڑھا ہے تاکہ آپ کو اطمینان رہے، جو ہمارے فضائل سن کر دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، کیا کرے؟ فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ کیوں مولا؟ فرمائے اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ تھوڑا ڈیلے دے دو بھائی، کیا کی ہے؟ خیانت نہیں کی۔ تو اس ماں کا مقام کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ تو پھر اس ماں کا مقام کیا ہو جس کے بچے ماتمی ہو؟ آئیے حدیث پہنچ گئی آپ تک، میں آ گیا، آپ کی نظریں میری طرف ہے، سماعتیں میرے ساتھ جڑے رہے۔ آیت کا ترجمہ کر لوں حضور اگر آپ کی طبیعت ہے تو؟
چلو نہیں ہے تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر سنیے حوالہ. ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں. برادران اہل سنت کے امام المفسرین کہلاتے ہیں علامہ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر والے. انہوں نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو لکھا. ان سے بھی پہلے علامہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف والے، انہوں نے آیہ مودت کے ذیل میں اس حدیث کو لکھا. ابھی جو حیران ہو رہے ہیں، حدیث کا پہلا جملہ اتنا معروف، اتنا مشہور ہے کہ مذہب اہل بیت یعنی شیعوں کے بچے بچے کی زبان پر ہے. اشال ثواب کی مجالس کے اشتہارات پہ لکھا جاتا ہے. امام بارگاہوں پہ بھی گوندہ ہوتا ہے. کیا؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. سنی ہے نہیں آپ نے یہ حدیث؟ یہ اس کا پہلا جملہ ہے. اب ارادہ یہ ہوا میں نے کہا آیت کا ترجمہ کروں، آپ نے ساتھ نہیں دیا تو میں نے کہا حدیث سن لیجئے. حوالہ دیا ہے میں نے بھائیوں کی کتاب سے، ہماری تو بھری پڑی ہے. چہرے تھوڑے سے ٹھیک رکھیے گا. رسول فرما رہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی مومن مستقمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر و نکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنت، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اللہ اکبر. سلامت رہے. کوئی 13.5-14 منٹ ہونے والے مجھے ممبر میں آئے ہوئے. توجہ ہے آپ کی ہے؟ اور ابھی نعرہ لگا ہے وہ بھی میرے کہنے پہ نہیں، آپ نے مرضی سے لگایا ہے. نہ لگاتے تو میں اسی روانی سے پڑھتا رہتا. لگا دیا ہے تو اب میں نے کہنا یہ ہے کہ اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہ سوچ کے یا علی کہو جس کے نام کا نعرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے. تو یا علی آپ کو باواضح علی سلامت رہے آپ. یہی تو نعرہ ہے. ابھی تو فرش کے اوپر ہے، ایک دن سب نے جانا ہے، پھر اس نعرے کا پتہ لگ جانا ہے آپ کو. بات سے بات جڑی ہوئی ہوتی ہے. میں نفس کی بات نہیں کر رہا، روح کی بات نہیں کر رہا. انسانی جسم بنا ہے 4 عناصر سے. ایسے ہی ہے یا میں سفر کر کے آیا ہوں تھکا ہوا ہوں؟ 4 عناصر سے نا. کون سے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. دیکھیں آپ خود سارے جانتے اس بات کو. لیکن ان 4 میں سے 3 سے رشتہ کوئی نہیں جوڑتا. اب پتہ نہیں زور پہ کتنا بولتے ہیں اور بول پہ کتنا. نتیجہ تو میں نے پہلے دے دیا ہے. آپ کا ٹیسٹ میں لے رہا ہوں، آپ میرا لے رہے ہیں. ایک سے اب دیکھو جسم میں آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے. لیکن کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے میں ہوائی بندہ ہوں. حالانکہ ہوا ہے، نہیں جوڑتا. کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے میں آبی بندہ ہوں. کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا، یہ تو کہے گا ہی نہیں کہ میں ناری بندہ ہوں. جو ملے گا، جہاں ملے گا، جس مذہب سے تعلق ہوگا، یہی کہہ رہا ہوگا میں بندہ خاکی ہوں، خاکی بندہ ہوں. خاک کو عربی میں تراب کہتے ہیں، اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے میں ترابی ہوں. یہی تو میں نے کہا ایک سے رشتہ جوڑتا ہے نا. تو جب تراب میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا ابو تراب کے نعرے کا مقام کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے. ترجمہ کر دوں حضور حدیث کا، اس کے بعد آیت کا ترجمہ سنیے اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہوگی تو. جو پیچھے بھائی مومن بھائی بیٹھے ہیں آپ آمادہ ہیں. حدیث کے پہلے جملے کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں. رسول فرما رہے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا. حدیث رسالت ہے وما ینطق عن الہویٰ، حبیب نطق نہیں کرتا، اللہ کہہ رہا ہے وحی کے بغیر. تو زبان وحی سے رسول فرما رہے ہیں کوئی شرط نہیں، من میں بڑی وسعت ہے. جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر جائے،
بات دیکھیں سمجھنے کی ہوتی ہے، سلامت رہے آپ، صرف کانوں سے ٹکرانے کی نہیں ہوتی۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا من آشا، جو آل محمد کی محبت پہ جیے۔ آپ جاگے بیٹھے میں حضور، میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں، جو آل محمد کی محبت پہ جیے، یہ نہیں من ماتا، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، یعنی آخری ہچکی تک دل میں محبت ہو، یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں سوچے یہ ٹھیک ہے یا وہ صحیح ہے۔ بات اس سے زیادہ کھولنے کی نہیں ہے، آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں شہید، آج کل تو جسے قلم چلانے نہیں آتا اینڈرائیڈ تو وہ بھی چلا رہا ہے، اور اس کا ستم کیا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے کھولتا ہے کیمرہ بول دیتا ہے۔ نہ یہ میرا طرز خطابت ہے، نہ میں کسی کو جواب دیتا ہوں، منبر حسینی ہے، میرا کام ہے آیت پڑھنا، حدیث پڑھنا، حوالہ دینا اور یا علی یا علی۔ توجہ ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، لیکن توجہ کیجئے، یہ شہید شہید ہر کوئی کہہ دیتا ہے، شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ آغاز بعثت میں دیکھ لیجئے، وہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہاں سے آئے، چلو تاریکیوں سے نور کی طرف آئے، آپ تو تھوڑا میرے قریب آئے نا ذہنی طور پر، ہے مسلمان ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، کتنی مشقتیں، کتنی مصیبتیں، گرمیوں میں سفر کیے، سردیوں میں سفر کیے، لوگوں کے تانے سنے، پتھر کھائے، پھر میدان جنگ میں تلوار لے کے اترے، تلوار چلائی، کبھی زخم لگائے کبھی زخم کھائے، پھر جب دین کی راہ میں جا کے گلا کٹوایا تب جا کر کے شہید کہلائے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے علی والوں آل کی محبت میں چھپا کیا ہے۔ رسول فرما رہے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنی طبعی موت مر جائے، اگر دل میں علی کی ولا ہے شہید مر گیا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، داد آپ نے دے دی ہے، اتنی سانسیں لے لی جتنے مولا نے سر اور داد دکھائی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ بس جڑے رہیے گا میرے ساتھ اور حدیث کو دل میں جگہ دیجئے گا تاکہ دنیاوی زنگ اتر جائے۔ اب آگے ہر جملے کے ساتھ رسول فرما رہے اللہ اللہ اللہ، عربی میں حرف تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ توجہ ہے، فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ رسول فرما رہے جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا توبہ کر کے مرا ہے۔ ابھی یہ سب جاگ رہے ہوتے تو میں اس کی شرح کر دیتا۔ کیا کر کے مرا ہے؟ تائبہ، توبہ کر کے مرا ہے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ۔ رسول فرما رہے جو آل محمد کی محبت میں مرا بخشا ہوا مرا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، رسول کی مانو یا ملا کی۔ رسول کہہ رہے آل کی محبت دل میں ہے تو بخشا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا علی کے موالی کی قبر میں نہ وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہو۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ لوں، جو ابھی بھی یا علی نہیں کہہ رہے مجھ سے تو ناراض نہیں ہے کہیں، یا مولا سے انبن چل رہی ہے؟ یا علی کہا کریں باواز بلند، یا بس کریں حضور کہ اللہ آپ آگے تشریف فرما ہے، تھوڑا سا ذہنی طور پہ میرے قریب آئیے، ترجمہ مکمل کر رہا ہوں اور جہاں آپ کہیں گے وہاں سمیٹ دیں گے بیان کو۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقمل الایمان۔ فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مرا، عام مومن نہیں کامل الایمان ہو کے مرا۔ اور جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی، صرف داد لینے کے لیے میں نے جذبات میں جملہ نہیں کہا تھا کہ جن کے 14 وارث ہو
انہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول فرما رہے کیا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے سب سے پہلے جنت کی بشارت ملک الموت اسے دیتا. کون دیتا ہے؟ ملک الموت. ملک الموت ہے، جانتے ہیں نا، نام سنا ہوا ہے یقیناً. کیا کہتا ہے؟ تجھے جنت مبارک ہو. ثم منکر و نکیر، پھر منکر نکیر کہتے ہیں تمہیں جنت کی مبارک ہو. لو دو جملے اور سنیے، اور یہ وہ جملے ہیں خدا کی قسم اگر آپ نے دل کے دروازے کھلے رکھے، آل کی محبت کا اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے. رسول فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنت. فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر میں سے دو دروازے جنت کی طرف کھول دیتا ہے. نہیں، میں داد لینے کے لیے نہیں رکا، آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. کتنے دروازے؟ دو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک ہی دروازہ بہت ہے. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک دروازہ بہت ہے، وہ بھی جنت کا دروازہ کھل جائے. یہ لفظ میں حدیث میں لفظ کیا ہے، سیگا کیا ہے؟ بابان الی الجنت، دو دروازے. اب کہو وقت لگائیں تو آپ کی مرضی، فوراً نتیجہ چاہیے تو جملہ دینے لگا ہوں. جب تحقیق کریں گے علماء حق سے پوچھیں گے یہ دو دروازے اللہ نے کیوں کھولے تو جواب یہی ملے گا. اللہ کہتا ہے دو دروازے اس لیے، ایک تولا کا انعام ہے، دوسرا تبرہ کا انعام. زندہ باد، زندہ باد، سلامت رہیں. یا علی علی جلوالی ہے. دو دروازے اس لیے، ایک آل محمد سے تولا کا انعام، ایک ان کے دشمنوں پہ تبرہ کا انعام ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمت. حدیث رسول کی سرکار فرما رہے ہیں جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر کو مزار بناتا ہے اور رحمت والے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کی زواری کے لیے. اب زواری کا بھی ترجمہ کرنا پڑے بھئی، اس سے بڑا آل کا محبت کا انعام کیا چاہیے ہے؟ اللہ رحمت والے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کی زواری کے لیے. آگے رسول فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہی سنت پہ مرا ہے، وہی جماعت پہ مرا ہے. علی والوں ابھی تک تو بات چل رہی تھی محبان سے، جو محبت پہ مر جائے، جو محبت پہ مر جائے. اب دو جملے فرمائے رسول نے، صیغہ بدلا. فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. فرمایا اور جو آل محمد کے بغض پہ مر گیا وہی تو کافر مر گیا ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت. فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مر جائے جنت تو دور، جنت کی خوشبو اس کا مقدر نہیں ہے. اب بتائیے ترجمہ کروں آیت کا یا پھر حدیث پڑھوں؟ آپ جڑ گئے؟ آپ سنیے سورہ دخان سے میں نے 3 آیتیں خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب جہاں معیار سماعت آپ کا پہنچا ہوا یہیں رہے، کہیں کھو نہ جائیے گا. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. اللہ کہہ رہا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. وعدے والا دن سب کا وعدے والا دن، مقرر وقت وعدے والا دن ہے جس دن حق اور باطل میں فیصلہ ہوگا. میں نے کہا تھا کھو نہ جائیے گا. ان یوم الفصل، جس دن فیصلہ ہونا ہے حق و باطل میں. حق الگ کر دیا جائے گا، باطل الگ کر دیا جائے گا. سب کی وعدہ گاہ وہی دن ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اجمعین، سب نے جمع بھی وہی ہونا ہے، سب کا مقرر وقت بھی وہی ہے. آگے بھی آیت سورہ دخان اللہ کہہ رہے یوما لا یغنی مولاً ام مولاً شیئن. یہ وہ دن ہے جس دن کوئی مولا کسی موالی کے کچھ کام نہیں آئے گا.
اب میں نے زور جان بوجھ کے نہیں لگایا، دیکھ رہا تھا زور پہ کتنے بول رہے ہیں اور بول پہ کتنے. آیت پہ بولتا ہوا بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یوما، خود ترجمہ کیجئے، وہ دن لا یغنی مولاً ام مولاً شیئن، جس دن کوئی مولا کسی موالی کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کر سکے گا، نہ ہی کفایت کر سکے گا، نہ ہی ان کا ناصر ہوگا. کوئی مولا کام نہیں آئے گا. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آگے بھی ہے آیت. اللہ کہہ رہا ہے الا من رحم اللہ، ہاں جن پہ اللہ رحمت کر چکا ہے ان کا مولا کام بھی آئے گا، مدد بھی کرے گا. جتنی تقریر میں نے کی تھی پیچھے اردو میں، ساری آیت میں نتیجہ مل رہا ہے. اس سے زیادہ بولتی ہوئی مفصل واضح آیت قرآن میں کہاں ہوگی؟ یوم لا، جس دن کوئی مولا کسی موالی کے کام نہیں آئے گا. آگے وہی اللہ کہہ رہا ہے الا من رحم اللہ، جن پہ اللہ رحمت کرے گا نہیں. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. یہی تو آپ کے ساتھ کھیل ہو جاتا ہے. بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، بات لمبی ہو جائے گی. الا من رحم اللہ، جن پہ اللہ رحمت کر چکا ہے. اور اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا، انہ هو العزیز الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے. ایسے ہی ہے. یہ تھی آیت، یہ تھا ترجمہ. یقیناً آپ سب پہنچے ہوئے اس لیے یہاں پہنچے ہیں. لیکن میرا کام کیا ہے؟ ممبر پہ ہوں، حوالہ لیجئے، تفسیر سنیے، کیونکہ ہم نے قرآن ہمیشہ ان سے پوچھا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. ہاں، اس لیے ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے. وہ پریشان نظر آئیں گے آپ کو جو ان سے قرآن پوچھنے چلے جاتے ہیں، جنہیں نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کی خبر ہے. یہ جملہ بھی میں نے احتیاط سے کہا. کتاب کا نام ہے اصول کافی، تفسیر برہان، بہار الانوار، تفسیر نور الثقلین. 4 کافی ہیں. اس میں حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے. ان زید الشاہام قال قال لی ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ونحن فی الطریق فی لیلۃ الجمعۃ قال اقرا فانها لیلۃ الجمعۃ قرانا فقرات ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ. فقال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نحن واللہ الذی رحم اللہ ونحن واللہ الذی استثنى اللہ لکن نغنی عنہم. یہ متن کیوں پڑھ رہا ہوں میں؟ تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ جو کہنے لگا ہوں حوالے میں نے دے دیے. حدیث مولا کی ہے. زید شاہام راوی ہے، یہ روایت کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جمعے کی رات تھی، شب جمعہ. تھک تو نہیں گئے آپ؟ شب جمعہ میں چھٹے امام آقا و مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں میں چھٹے امام کے ساتھ سفر میں تھا، سفر کر رہے تھے ہم فی الطریق فی لیلۃ الجمعۃ، اور یہ شب جمعے کی رات تھی. تو میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے سردار نے مجھ سے فرمایا زید شہام اقرا فانہا لیلۃ الجمعۃ قرآنا، شب جمعہ ہے، قرآن کی تلاوت کر. کہتا ہے حکم امام پر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ہوئیے گا نہیں خدا کے لیے، میرے ساتھ رہیے گا. کہتا ہے میں نے سورہ دخان کی یہی آیتیں پڑھی جو میں آپ کو ابھی ترجمہ سنایا. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، حق و باطل کے فیصلے والا دن سب کی وعدہ گاہ ہے، سب نے وہی جمع ہونا ہے. جس دن کوئی مولا کسی موالی کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ، جن پر اللہ رحمت کر چکا ان کا مولا کام بھی آئے گا. زید شہام کہتا ہے بس میں یہاں پہنچا تھا، مجھے چھٹے امام نے روک کے فرمایا نحنو واللہ الذی رحم اللہ، فرمایا وہ جن پہ اللہ رحمت کر چکا وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں. یا علی الوالی. بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کون ہے؟ سلامت رہے آپ. علی اور نحنو، وہ ہم ہیں جن پہ اللہ پھر امام نے قسم کھائی نحنو واللہ الذی، اللہ کی قسم
اللہ کی قسم. یہ دیکھو یہ جو اللہ ہوتا ہے نا، جیسے اللہ نے کہا کوئی مولا کسی موالی کے کام نہیں آئے گا، اس کے بعد اللہ یعنی الگ کیا یہ کہہ کے سوائے ان کے جن پہ اللہ رحمت کر چکا. اب جاگے گا پین و سطور پیغام بھی دے دوں گا، ثواب تو ویسے ہی سال کر رہے ہیں مرحومہ کو. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، امام نے قسم کھا کے فرمایا یہ جو اللہ کہہ کر اللہ نے مستثنا کیا ہے، اس سے مراد ہم ہیں. فرمایا ہم وہ مولا نہیں جو اپنے موالیوں کے کام ہی نہ آ سکے. اللہ اکبر، جاگیے خدا کے لیے. فرمایا ہم وہ مولا ہیں. میں نے بڑی تعریف سنی ہے یہاں کی، سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں تو آتی رہتی ہیں. آپ کے یہیں کی بڑی سماعت کی تعریفیں سنی ہے، یہاں کے مجمع کی تعریف سنی ہے، بات ضائع نہ ہو جائے. مولا فرما رہے ہیں ہم ہی وہ مولا ہے، بس ہم ہی مولا ہے. ہاں، جو مدد کرتے ہیں، اپنے حبداروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ہاں، تو یہی فرق ہے. انہیں مولا بناؤ جو کام ہی نہیں آتے، نہ ادھر نہ ادھر، یہاں بھی جوتے وہاں بھی جوتے. یا انہیں مولا بناؤ جنہیں اللہ نے مولا بنایا ہے. نہ دمن وقت میں گنجائش ہے، نہ میری زبان میں طاقت ہے، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ لگے گا کہ اس ولا کے انعام کتنے ہیں، یہ ولایت فائدہ کتنا پہنچاتی ہے. ایک دو باتیں سنا دوں گا درمیان میں ہی، لیکن توجہ میرے ساتھ رکھے گا. ولایت کا نہیں، ابھی تک پہلے والی حدیث میں بھی محبت کا انعام سنایا، اور یہاں بھی محبت کی بات ہے. کیا کہ محبت کیسے فائدہ دے گی علی کی قیامت کے میدان میں. حدیث رسول کی ہے، سرکار فرماتے ہیں جب میدان قیامت میں بندہ آئے گا تو زینے ہوں گے، سیڑھیاں ہوں گی، درجے ہوں گے جنت کے دروازے تک. کچھ لوگ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، چلو مہربانی سن تو رہے ہیں. کس کے دروازے تک؟ جنت کے دروازے تک. کیا ہوں گی؟ سیڑھیاں، درجے، زینے. یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمائے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، اتنے زینے، اتنی سیڑھیاں، اتنے درجے. اب کتنی ہے؟ 6600. چلو جو نہیں بول رہا آپ کے لیے 6,500. ٹھیک ہے، چلو جتنی ہے قرآن کی آیتیں اتنی سیڑھیاں. کہاں تک؟ ماتمی و جنت کے دروازے تک. رسول فرما رہے ہیں، حدیث رسول کی ہے، بیان چھٹے امام کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ آئے گا نا، آواز قدرت آئے گی، اقرا و ارفا، ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ. آپ تو آہا واہ 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 کر رہے ہیں. علی کے موالی جو بیٹھے ہیں وہاں چھٹے مولا کی محفل میں کچھ لوگوں کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، ہاتھ ملنے لگے، نگاہ محمد چہرے پہ پڑی. فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے حلقنا یا ابن رسول اللہ، ہم جیسے تو مارے گئے. بھئی غالباً وہ قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے نا. کہا جب اللہ کہے گا ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، تو ہم کیا کریں گے؟ جس کا دل دھک دھک نہیں، حیدر حیدر کرتا ہے، دل کے دروازے کھولے. مسکرا کے چھٹے امام نے فرمایا من کانا فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب. اتنی مشکل عربی تو نہیں تھی. من کانا فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب علم القرآن لو کانا امیہ. فرمایا جس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت اور ولایت ہے، اس دن اسے قرآن پڑھا دیا جائے گا، چاہے یہاں حافظ نہ ہو. جیسے دنیا میں ہر مشکل سے علی علی کرتے ہوئے گزر گیا، اس دن بھی علی علی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جائے گا. آگے فرماتے ہیں میرے چھٹے مولا جو یہاں پکا حافظ ہو، جس کے دل میں سب آتے ہوں مگر علی نہ آتا، جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس دن قرآن اس کے حافظے سے مٹ جائے گا. یہاں سے حضور آگے بھی سفر کافی زیادہ ہے، لیکن بات وقت کے اندر مکمل کرنی ہے، اس لیے یہیں آپ کو 2 جملے سنا رہا ہوں. یہ جو آپ کے سینوں میں ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے.
بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں جناب سلمان محمدی کے خطبے کے 2-3 جملے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب میرا اشارہ سمجھیں گے آپ، نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جو رسول کے بعد جناب سلمان نے دیا۔ اب جملے سنیے گا، سرکار کے بعد خطبہ تھی، اس میں جملے تھے۔ سلمان نے کہا ان سے، توجہ ہے کیا، کہ اگر تم نے علی کو ولی مانا ہوتا تو دنیا کی کوئی حاجت تمہیں پریشان نہ کرتی، بلکہ آسمان زمین دونوں تمہارے کھانے کے لیے رزق ہوگا۔ اگر تم نے علی کو ولی مانا ہوتا، سمجھدار لوگ ہیں آپ، شرح نہیں کروں گا، سلمان خطبہ دے رہے ہیں، اگر تم نے علی کو ولی مانا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ ساحت ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، توجہ ہے، اگر تم انہیں آواز دیتے وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زمین پر اتر آتے، اگر تم نے، جو بالکل چھلے میں ہیں جن کے لب، یا تو وہ علی علی کریں گے یا پھر آگے مولا وارث ہے۔ چلے پہلی ملاقات ہے، میں کوئی سخت بات نہیں کہتا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد سلمان کے مولا کا جملہ سلمان کے لیے سن لینا۔ سفر میرا کہیں کا تھا لیکن رخ کدھر اور مڑ گیا ہے۔ اگر تم نے علی کو ولی مان لیتے ویسے جیسے اللہ نے ولی بنایا تو پھر کیا ہوتا؟ سمندروں کی لہروں میں سفر کرنے والی مچھلیوں کو بھی آواز دیتے تو وہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اب سنیے، جس سلمان نے ایسے ولی مانا ہے علی کو، اس کا مقام کیا ہوگا کہ خود مولا علی نے، مظہر العجائب نے، کاتب تقدیر نے، محمد کے ویر نے، کیا کیے تو صحیح ہے، ممبر سے واز ختم کیا مولا علی نے، جیسے ہی واز مکمل ہوا لوگ اٹھ کے جانے لگے، سلمان بھی کسی حاجت سے جانے لگے، جاتے ہوئے سلمان کے لیے سلمان کے مولا نے فرمایا، اے لوگوں یہ جو سلمان جا رہا ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یا علی کون ہے؟ کہا یہ وہ سلمان ہے، اگر مردے سے کہے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ہمارے، امام تو پھر امام ہے۔ آج کل میں نے شیعوں کو دیکھا ہے، مولا کی ٹھوکر پہ حیران ہو جاتے ہیں، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ تو پھر مولا ہے۔ سلمان جس نے ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے نا، جس نے ولی اس طرح مانا علی کو کہ علی کی ولا میں ملاوٹ نہیں کی، تو مولا نے کیا فرمایا کہ اگر مردے سے کہے تو زندہ ہو جائے۔ اب آپ نے دینا ہے میرا ساتھ، واقعہ سب پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لہجہ تو نیا ہے لیکن سر پڑھنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سن کے چلے گئے، کچھ لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ دوڑ کے سلمان کے پاس گئے، انہوں نے کہا سلمان تم جانتے ہو تمہارے مولا نے تمہارے لیے کیا کہا ہے؟ سلمان نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ یہ وہ سلمان ہے جو مردے اٹھا سکتا ہے۔ سلمان نے کہا اگر میرے شہنشاہ نے یہ فرمایا ہے تو پھر سچ ہے، زور میں نے نہیں لگایا ہے، توجہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ سچ ہے۔ اب جس پہ میں نے آپ کا ساتھ مانا تھا، بات یہ ہے بعض لوگ جو ہے حوالہ دیکھے بغیر مانتے نہیں، لو تقریر ہو گئی آپ ہو گئے گئی، انہوں نے کہا سلمان ہم ایسے نہیں مانیں گے، مولا نے کہہ دیا، موالی کہہ رہے ہیں ہاں کر سکتا ہوں، کہا ہمیں تو حوالہ چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ کیا مطلب؟ کہا ہمارے ساتھ قبرستان چلو، جاگتے رہیے گا۔ قبرستان میں پہنچنا تھا، ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی، اب یہ بھی تازہ قبر بنی تھی، اس قبر پہ لے آئے، کہا سلمان اس سے مردہ اٹھا لو۔ اب جاگ کے سنیے گا، میں نے کریا کریا بستی بستی گلی گلی شہر شہر پڑھ پڑھ کے اس بات پہ پکا ہو چکا ہوں کہ اس ذکر میں بندہ نہیں بولتا، جب بولا ہے عقیدہ بولا ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا۔ ایک مرتبہ قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے سلمان نے قبر سے مخاطب ہو کے کہا، اے صاحب قبر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا علی نے فرمایا کہ میں سلمان مردے اٹھاتا ہوں، اگر میرے مولا نے یہ فرمایا ہے تو پھر اٹھو، تمہیں علی کا موالی آواز دے رہا ہے، علی مولا ہے، علی کا موالی آواز دے رہا ہے۔ جن کے ہاتھ اٹھ گئے میرے حوصلے بلند ہو گئے، باقی جو سوچ رہے ہیں ان کا میں ذمہ دار نہیں، مشکل گھڑی اب آئے گی، آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے سوچتے ہیں۔ قبر پھٹی اندر سے، توجہ ہے،
मुर्दा निकला, खड़ा हो गया, उठ के उसने दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ रहा है और कह रहा है मेरा ऊंट कहाँ है। बिल्कुल करीब आ गए, मेरा ऊंट कहाँ है। बात जहन में नहीं थी, आपकी समातों को देखते हुए सुना रहा हूं, मेरा ऊंट कहाँ है। अब वो जिंदा तो हो गया, हैरान होने वाले हैरान होते रहे, हवाला पूछने वाले आंखें फाड़ के देखते रहे, लेकिन फिर हैरान होके कहते हैं सलमान ये तो उठ गया, लेकिन ये क्या कर रहा है कब्र से उठने वाला, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। जरा जहन को खंगाल लो, थोड़ा सा जाग जाओ। सलमान ने कहा क्या तुम रसूल अरबी की हदीस भूल गए? अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया था कि जो बंदा जहन में जो लेके मरता है, जब कब्र से उठाया जाता है तो वही पुकारता है। ये एक चरवाहा था जो अपने ऊंट को लेके सहरा में निकला था, इसका ऊंट इससे बिछड़ गया था, अपने ऊंट के ताक़ुब में तलाश में उसे ढूंढ रहा था कि गर्मी इतनी पड़ी, इस पे मौत वाक़ हो गई, वहीं मर गया। लोगों ने लाके से यहाँ दफना दिया, वहां से तुम पकड़ के ले आए कि मुर्दा उठाओ। अब जो मैंने उठाया है, क्योंकि ऊंट की तलाश में मरा था, इसलिए उठ के कह रहा है मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। इसलिए मैं सलमान मोहम्मदी ये ऐलान करता हूँ, सुबह शाम अली 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 किया करो, ताकि जब कब्रों से उठो फौरन कहो मेरा अली कहाँ। अली हक, अली हक। आप जी आप सलामत रहे हैं। तो इसीलिए तकरीर मुकम्मल हो गई, समेट लिया मैंने। अब चॉइस अल्लाह ने आपको दी है, जिसे मैंने मौला बनाया है उसे मौला मानना है या उन्हें मौला बनाना है। मौला आपको सलामत रखे। हाँ, ये आयत बता रही, दर्स दे रही है कि हर मवाली अपने मौला का मोहताज है। हाँ, इसलिए अल्लाह ने आप पे रहने दिया और फिर अपनी किताब भेजी। तो जिसने अली और अली के इमाम बेटों को मौला माना, उसने अल्लाह को मौला माना। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। जैसे अल्लाह वली वैसे रसूल वली, वैसे ही आमान देने वाले अली वली, अली के इमाम बेटे वली है। तो ये सूरह फातिहा जो पढ़ी जाती है, तकरीर हो गई, बस एक बात है और समेट लिया मैंने। सूरह फातिहा का बहुत बड़ा मकाम है, इसके बहुत नाम है। सूरतुल हम्द, उम्मुल किताब, फातिहातुल किताब। और अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया था कि मेरे महबूब, मैंने अपने अर्शी खजानों में से तेरी उम्मत को जो तोहफा दिया है, ये खजाना दिया है, वो यही सूरह फातिहा है? तो सूरह फातिहा का बहुत बड़ा, इसके बड़े असरार हैं, बड़े फ़ज़ाइल हैं। और फिर रसूल ने भी फरमाया जो फातिहा की तिलावत करे, तमाम आसमानी किताबें, आंखों से पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसने आंखों का तेल निकाला होता है वो चेहरे की तहरीरें भी समझ रहा होता है कि कौन कितने फीसद मजलिस में अब रह गया है। जो फातिहा की तिलावत करे वो क्या है, उसने तमाम आसमानी किताबें की तिलावत का सवाब उसे मिलता है जिसने फातिहा की तिलावत। और फिर रसूल ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी। तो इसके लिए अलहदा मजलिस चाहिए होगी, इसमें फातिहा के असरार बताए जाए कि फातिहा में क्या है। और अली वालों को भी अगर बताना पड़े तो फिर कहाँ बंदा जाए, क्योंकि इसमें दुआ है अहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और आप जानते हैं सिरात मुस्तकीम क्या है? तो अल्लाह जनाब खिज़र और जनाब इलियास इनसे बात कर रहा था। आखिरी नबी का जिक्र आया, तकरीर मेरी हो गई। ये फातिहा के, क्योंकि यकीनन आप सब आए हैं, फातिहा पढ़ के आए हैं, फिर बुरसा होना है, फिर फातिहा पढ़ना है एक मरहुमा के लिए। तो अल्लाह ने आखिरी नबी का जिक्र किया, आखिरी नबी का जिक्र हुआ तो सूरह फातिहा का जिक्र आया। अब कहने वाला अल्लाह है, बताने वाला अल्लाह, सुनने वाली हुज्जतें। दोनों ने कहा
الہی علمنا الفاتحہ، پروردگارہ ہمیں فاتحہ کی تعلیم دے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کے زمانے سے پہلے فاتحہ عرش چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہہ دی بات، پتہ نہیں آپ کہاں رہ گئے، نہیں چھوڑ سکتی۔ گڑ گڑائے، سجدے کیے، بڑے اللہ کو سجدے کیے، تعلیم کر دے۔ اللہ نے کہا ہو نہیں سکتا، 1.25 لاکھ نبی مل کے آ جاؤ عہد محمدی سے پہلے، فاتحہ عرش نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں تمہارے گڑ گڑانے پر، سجدے کرنے پر اتنا رحم کر سکتا ہوں، او فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک چشمہ ہے جس کا پانی آب حیات ہے، جاگیے گا، اس کا پانی پی لو، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ موت نہیں آئے گی، زندہ رہو گے۔ جب میرے محبوب کا زمانہ آئے اسی کی مسجد میں چلے جانا۔ اللہ اللہ ہے، جب میں آیا تھا بارگاہ میں تو آپ نعت سن رہے تھے، مجھے یاد ہے، اس کی بارگاہ میں چلے جانا اور میرے محبوب کو علی کا واسطہ دے کے اسی سے فاتحہ، زندہ باد، جو پیچھے سے ہاتھ اٹھ گئے، سیکھ لینا۔ اب ظاہر زمانہ گزرتا رہا، وقت نہیں ہے اس لیے تیزی کر رہا ہوں، آ گیا وہ وقت، دونوں آئے مسجد رسالت میں۔ یا رسول اللہ، ہماری زندگی کا راز یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمیں فاتحہ تعلیم کیجئے۔ دعا دے دے گا وہ بندہ جو موالی بیٹھا ہے علی کا، ما زاغ البصر کی نظر وجہ اللہ کے چہرے پہ رک گئی، نتیجہ میں نے دے دیا۔ نبی نے فرمایا یا علی، اس فاتحہ میں ولایت بھی تیری چھپی ہے، لہذا آپ انہیں فاتحہ سکھا دیں۔ مولا علی نے فاتحہ سکھا دی، دونوں نے فاتحہ سیکھ لی، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب زندگی کی حاجت نہیں، اب جینے کو دل نہیں، مقصد یہی تھا، فاتحہ تعلیم کر لی ہے، اب ہماری موت کی دعا کیجئے۔ رسول نے فرمایا فاتحہ سیکھ لی، جی یا رسول اللہ، اجرت دیے بغیر مر جانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمائے ایک کی بر میں، ایک کی بہر میں ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، جب کوئی علی کا حبدار راستہ بھٹکے، راہ تم نے دکھانی ہے۔ جناب الیاس خشکی پر معمور، جناب خضر تری پر معمور، تو یہ فاتحہ کا مقام ہے۔ لیکن آب حیات کی بات آ گئی، بس سمیٹ لیا میں نے، بات لمبی ہو جائے گی اگر چھیڑ دی۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہیں سے مربوط کر رہا ہوں بات کو، کہ ایک مومنہ کا انتقال ہوا، ان 40 دنوں میں کتنے لوگ آئے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ آج بھی کوئی کراچی سے آیا، کوئی جھنگ سے آیا، کوئی ملتان سے آیا، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، ماتمی آ رہے ہیں، بیٹوں کو تسلی دے رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں۔ لیکن ایک مظلوم ایسا ہے جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے۔ اجرکم علی اللہ، رحم اللہ علی اصواتکم۔ بس مقصد یہی تھا، آپ ذاکری کی طرز میں مصائب سنتے ہیں، آنسو آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن ہائے آپ کے بس میں ہے، وہ بلند کر لیجئے گا، کیونکہ ہم اپنے جانے والے کو نہیں روتے، یاد آتی ہے، یاد رلاتی ہے، لیکن جب اپنوں کی بھی یاد آئے تو ذکر کربلا والوں کا ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ارادہ میرا کچھ اور تھا مصائب پڑھنے کا، لیکن دونوں ذاکرین سے، ایک ذاکر معصومہ کے مصائب پڑھ رہے تھے اور بھائی ذوالفقار نے مولا حسین کا مصائب پڑھا، تو وہیں میں نے فیصلہ کیا کہ باپ بیٹی کے مصائب ہی پڑھ دیے جائیں۔ آپ کی ہائے بلند ہو جائے گی، آنکھیں وضو کر لیں گی، جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ثواب مرحومہ کو اس حال کر رہے ہیں، یقیناً جتنے آپ جمع ہیں آپ کے بھی لگائے کہ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچ رہا ہوگا،
کیونکہ یہ جو آنسو ہے، جیسے میں نے تقریر شروع کی تھی نا کہ یہ ثواب فرشتے لے جاتے ہیں، اب جو مجلس کا حصہ ہے، جو آپ کی آنکھ سے یہ آنسو آئے گا، یہ فرشتہ نہیں لے جائے گا، ایک بی بی ہے جس کا ہاتھ آج بھی پہلو پہ ہے، اجرکم علی اللہ، وہ اپنے رومال میں یہ آنسو لے جاتی ہے۔ بس آپ کی ہائے بلند ہو گئی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس دن سے یہ معصومہ بی بی دنیا میں آئی، اتنی محبت تھی حسین کو اس بیٹی سے کہ چند لمحوں کے لیے بھی اگر حسین کی نظروں سے اوجھل ہو جائے نا تو مولا مضطرب ہو جاتے تھے۔ اور سکینہ کی آرام گاہ حسین کا سینہ، تعویذ قلب حسین۔ دو دفعہ سر ملا ہے بابا کا اس معصومہ۔ روایت میں نے یہ پڑھی ہے کتابوں میں کہ جب عبادت کا وقت آتا تو یہ معصومہ اپنے بابا کے لیے مصلی بچھاتی، میرا کام ہے روایت پڑھنا، اور حسین عبادت کرتے آ کر، اور یہ معصومہ بیٹھ کے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی۔ رونے والوں، 10 محرم کو بھی عصر کے وقت اس بی بی نے خیموں میں مصلی بچھایا۔ مسائل کے ہر پہلو سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ہاں مجھے مجبور نہ کیجیے گا کوئی اور یہ لفظ پڑھوں، میرے اشارے سمجھتے جائیے گا۔ مصلی بچھایا، بیٹھ گئی سکینہ، وقت گزرا حسین نہیں آئے، مصائب ہو گیا۔ ٹھنڈی سانس لے کے ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے کہا، میرے اللہ کیا آج میرا بابا حسین نہیں آئے؟ آنکھیں بند کر لی، اللہ سے بات کر رہی تھی، محسوس کیا کوئی خیمے کے دروازے پہ ہے، میرا اشارہ سمجھ لینا۔ بابا کی خوشبو آئی، جو ہی آنکھ کھولی نا، حسین تو نہیں تھے، کٹا ہوا سر شمر کے ہاتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ پہلی بار جب معصومہ کے پاس بابا کا سر آیا۔ دوسری بار کب آیا؟ اور پھر یہ دیکھیں نا، یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شمر لعین در لے گیا بی بی کے، خون بہا ہوگا، پھر رک گیا ہوگا، آرام آ گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، علماء مقاتل سے پوچھ لیجئے، جو لہو شام غریبہ کانوں سے جاری ہوا، کوفہ کے بازاروں میں بھی جاری رہا، شام کے بازاروں میں بھی جاری رہا، جب سجاد نے لحد میں اتارا تب بھی کانوں سے خون جاری تھا۔ اور کتابیں گواہی دے رہی ہیں، جب محشر کے میدان میں فرشتے کہہ رہے ہوں گے اللہ کی مخلوق سے، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ جب پردہ کروایا جائے گا اس وقت بھی یہ معصومہ دادی کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہوگی، کانوں سے خون جاری ہے۔ ہائے بلند کر لینا، ہاتھ سینے پہ مار لینا، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ دوسری روایت سن لیجئے، کب آیا؟ اپنے بابا کو یاد کر کے شام کے زندان میں روتی تھی بی بی۔ لوگوں نے جا کے کہا یزید ملعون سے کہ ایک بچی ہے جو رات کو روتی ہے، وہ روتی ہے، ہم سو نہیں پاتے۔ ہائے تو آپ کے بس میں ہے، کہیں کھو نہ جائیے گا، بس کوئی دنیاوی خیال ہے جھٹک دیجئے، بہت جلدی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یزید ملعون نے مولا سجاد کو بلوایا، کہا کون روتا ہے؟ میرا محل بھی ہلتا ہے، شام کی زمین کانپتی ہے۔ کہا وہ میری معصومہ بہن ہے، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ یزید ملعون کہتا ہے کتنی محبت ہے تمہاری بہن کو اپنے بابا سے۔ لہو رونے والے امام نے فرمایا میں تجھے مقدار تو نہیں بتا سکتا، لیکن عصر عاشور سے پہلے جب بھی میں نے سکینہ کو آرام کرتے دیکھا، بابا کے سینے پہ دیکھا۔ یزید ملعون کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارا بابا شہید ہے؟ تڑپ گئے میرے مولا سجاد زنجیروں میں، کہا سید الشہداء ہے۔
کہا پھر شہید زندہ نہیں ہوتے؟ امام نے فرمایا اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ کہا جب تمہاری بہن کو محبت بھی اتنی ہے اور تمہارے بابا سید الشہداء بھی ہیں تو میں حسین کا سر یہاں منبر پہ رکھتا ہوں، اپنی بہن سے کہو آواز دے کے بلا لیں۔ ختم ہو گئی مجلس۔ یہ دوسری بار آیا سر، جس نے ماتم کرنا ہے وہ تیاری کر لے، ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے اور منبر چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جو امت نے زیور پہنایا ہے سجاد نے سنبھالا، زندان میں آیا اور میں نے بہت جلدی کیا، بہت کچھ چھوڑ دیا، آ کے معصومہ کو ساری بات بتائی۔ تڑپ کے شہزادی نے فرمایا بھیا سجاد آپ امام وقت ہیں، ایک بار مجھے اجازت دے دے، اس کے بعد یزید سے کہہ دو سر منبر پہ رکھے یا کسی تہ خانے میں، سکینہ اپنے بابا کو بلا لے گی۔ بس رونے والوں، ادھر سید سجاد نے اجازت دی، ادھر ننھے ننھے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے، کیونکہ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جو رونے کے لیے بیٹھے حیران نہ ہونا، مہمان آئے ہو سر جھکا لو، ماتمی میری طرف دیکھو۔ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہا بابا آج یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، آؤ بابا تمہیں سکینہ آواز دے رہی ہے۔ بس رونے والوں کیا ہوا، ادھر سے غریب زہرا کے سر نے پرواز شروع کی، قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ قید خانے میں آیا، سید سجاد کی زخمی آنکھوں کا بوسہ لیا، ایک مرتبہ بیویوں کے سروں سے ہوتا ہوا ننھے ننھے ہاتھوں پہ حسین کا سر آیا، ادھر بیٹی نے بابا کا سر لیا، جس نے رونا ہے ماتم کرنا ہے، قید خانے کے کونے میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ سر سے زلفوں کو ہٹا کے خون کو صاف کر کے کہتی بابا تیرا یہ حال کس نے بنایا ہے، بابا تیری رگوں پہ خنجر کس نے چلایا ہے، بابا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ تیرے بعد سکینہ کا کیا حال ہے، ارے تیرے سینے پہ سونے والی آج یہ خاک بستر ہے، یہ اینٹیں تکیاں ہیں، بابا وہ جو در پہن آئے تھے وہ شمر میں نوحہ ہی پڑھ رہا ہوں، وہ شمر ملون لے گیا، ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے۔ ایک جملہ کہا ہے، بی بی نے سمجھ آ گیا، ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہتی ہے بابا عجیب مقدر نہیں ہم باپ بیٹی کا، کبھی میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج تو میرے سے۔ وَسَا يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم مظلوم۔